نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ 7واں سپارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا وہ بیان کیا، یہودیوں کا جو عقیدہ تھا وہ بیان کیا، اور دونوں میں جو صحیح عقیدہ تھا وہ بھی بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو قریب ترین نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو 585 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نبی بن کر آئے، تو آپ کو ماننے والے اس وقت موجود تھے۔ تو ایک قریب ہی ایک بادشاہت تھی جس کو حبشہ کہا جاتا تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ تو وہاں پر مسلمان ہجرت کر گئے، اور اللہ کے رسول نے عمر مخزومی کو وہاں پر سفیر بنا کر بھی بھیجا۔ تو اس نجاشی بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب جو مسلمانوں کے وفد کے بڑے تھے، اس کو بلایا اور پوچھا کہ وہ رسول کیا دعوت پیش کرتا ہے۔ تو وہاں پر جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ جب آیات پڑھی تو اس نے غور سے سنی۔ اس وقت اس کے عیسائی مذہب کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، وہ خود بھی عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا اور علم رکھتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی حضرت جعفر کی، تو اللہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ جب انہوں نے سنا وہ چیز جو رسول کی طرف نازل کی گئی تھی، تَرَىٰ انہیں دیکھا، أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بادشاہ جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ یہ واقعہ اور اس کے ساتھ یہ آیت خاص، جب بھی شان نزول بیان ہوگا اس آیت کا، تو انہوں نے جو حق کو تسلیم کیا دل سے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ کہتے ہیں اب کس چیز کی رکاوٹ ہے کہ حق ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ جب بندے کو بالکل حق نظر آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، آپ اپنی زندگی میں بھی کبھی کبھی قرآن کو اگر بلند آواز سے آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہوں تو ایسی باتیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں قرآن کے دلائل، جس کو آپ کا دل بالکل تسلیم کرتا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتش پرست تھے، تو عبادت کے ساتھ ان کو بڑا شوق تھا۔ تو جیسے ہی یہ بڑے ہوئے تو یہ وہ سارا وہ آتش گدا جو ہوتا تھا اس کا انتظام انہوں نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں کو محسوس ہوا کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، انہوں نے حق کی تلاش کی، تو لہٰذا ان کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی۔ تو یہ عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد وہ راہب کے ساتھ ہو گئے، اس راہب کے ساتھ رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ دوسرا راہب ان کو مل گیا، اس کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے اموریہ آ گئے، وہاں ایک راہب مل گیا۔ یعنی تیسرا جو راہب تھا اس نے ان سے کہا، سلمان فارسی سے، کہ اب وہ وقت آ گیا، مرنے کے قریب اس نے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ چٹانوں اور کھجور کے باغات کے شہر میں آئے گا ہجرت کر کے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہوگی اس کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ دوسری نشانی یہ ہوگی وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا یہ نشانیاں جب اس نے سنی تو سلمان فارسی اب تیار ہو گئے۔ لہٰذا وہ چلتے چلتے جیسے مدینہ میں پہنچے، راستے میں انہیں کسی نے فروخت کر دیا۔ مدینہ کے باغ کے اندر وہ کام کر رہے تھے یہودی کے باغ میں، کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہنے لگا کہ اللہ یہ خزرج اور اوس والوں کو تباہ کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے جو نبی ہے، لہٰذا اس نے کان کھڑے کیے، بات تو صحیح ہو رہی ہے۔
دوسرے دن یہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کے پاس، کھجوریں ساتھ لے کر گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، آپ قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو بانٹ دی، خود نہیں کھائی، یہ غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ کھجوریں لے گیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میں ہدیے کی کھجوریں لایا ہوں، آپ نے بھی کھائی، صحابہ نے بھی کھائی۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول کے پاس یہ پھر ملاقات کے لیا، یہ بار بار اللہ کے رسول کی طرف دیکھے، آپ سمجھ گئے، تو لہٰذا آپ نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹا کر اسے مہر نبوت دکھائی۔ جب مہر نبوت دکھائی تو سلمان فارسی رونے لگ گئے، زور زور سے رونے لگ گئے اور روتے روتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے رسول نے جب دریافت کیا تو اس نے پچھلا سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور آج مجھے حق ملا ہے۔ تو لہٰذا نجاشی جو تھا وہ بھی رونے لگ گیا اور کہتا ہے کہ اللہ ہم اس حق کو کیوں نہ قبول کریں، اور ساتھ ہی اس نے پھر اعلان کیا کیا ربنا مع قوم صالحین، اللہ ہمیں نیک قوم میں شامل کر دے۔ تو لہٰذا یہ سپارہ اس سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت بڑی بات اللہ نے آگے کی جو آج مسلمان محسوس ہی نہیں کرتے۔ آگے آپ دیکھیں گے آیت نمبر 80 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ کتنی چیزوں کا نام دیا؟ 4 چیزوں کا۔ سب سے پہلے کہا شراب، پھر کہا جوا، اس کے بعد فعال نکالنا، کسی بھی طریقے سے نکالا جائے، ازلام یہ تھانے جہاں پر کسی بھی چیز کی عبادت ہوتی ہو۔ تو فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ پلیت ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آیت نمبر 90۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج جوا بھی شکلیں بدل کے ہمارے درمیان بہت زیادہ موجود ہے، پرائز بانڈ کے نام پر، انعامی اسکیموں کے نام پر۔ آپ اندازہ کریں کہ چلو یہ عبداللہ بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی بندے کو شوق آ جائے کہ آپ کا قرآن بہت اچھا ہے، یہ میری طرف سے انعام یا میری طرف سے ہدیہ، اچھا بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا ایسے ہی بندے کو فون آ جائے جی آپ کا انعام نکلا ہے، بھئی کس چیز میں انعام نکلا، میں نے کیا کیا ہے؟ اچھا کمپنیاں بھی دیکھیں دن رات انسان کو لالچ دیتی ہیں۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ لالچ ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہر چیز میں آپ اتنے کا سامان بک کرواؤ آپ کا انعام نکلے، اور ہم انعام لینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کوئی کام کیا یا نہیں کیا پھر بھی انعام چاہیے۔ یہ ساری جوئے کی شکلیں ہیں، اور آج جوا اپنے نام بدل کے۔ ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ میرے ابو کو سمجھائیں، میں نے کہا کیوں، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ مرغا لڑانے پہ شرط لگاتا ہے اور بڑی لگاتا ہے، کبھی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں اس بندے سے ملا اور ملنے کے بعد پتہ چلا اس کا مرغا نہیں ہے، نہ اس نے کبھی مرغا خریدا، نہ اس کا مرغا کبھی لڑا، تو پھر شرط کس پہ لگاتا ہے؟ جہاں جہاں مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پر ہمارے سندھ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، مرغا کس کا ہے؟ مرغا ایک اس بھائی کا ہے، ایک اس بھائی کا ہے۔ اب یہ 20-25 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں عبداللہ کا مرغا جیتے گا، وہ کہتا ہے نہیں اس بھائی کا جیتے گا، چلو ایک کالا ہے ایک لال ہے، لال جیتے گا، میرا 1,00,000 روپیہ، دوسرا 1,00,000 روپیہ، تیسرا 1,00,000 روپیہ، مرغے والے کو بھی پتہ نہیں۔ اتنی بدترین شکل بن چکی ہے، اور ہمارے بڑے جیسے کراچی شہر میں لوگ پڑھے لکھے، مرغے تو لڑتے نہیں، یہاں بندے لڑتے ہیں کرکٹ کے اندر، کرکٹ میں بندے لڑتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے لوگ اس میں شرط لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیم جیتے گی، دوسرا کہتا ہے یہ جیتے گی۔ اس وقت اتنے فارغ لوگ ہیں، 2 بندوں کو میں نے دیکھا ہر وقت ہوٹل میں بیٹھے، میں نے کہ یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ کہتے میں کہتا ہوں یہاں سے سفید کاریں 20 گزریں گی، اگر نہ گزری تو میں 50,000 دوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ لال رنگ کی کاریں 4 گزریں گی، نہ گزری تو میں 10,000 دوں گا۔ اب دونوں کاریں بیٹھے گنتے ہیں، کتنا ٹائم برباد ہم کر رہے ہیں کن کاموں کے اندر۔ جوا اپنی شکلیں بدلتا ہے، اور شراب بھی اپنی شکلیں بدلتی رہتی، ان کو اچھے نام دے دیے ہم نے، یہ جون کا جوس ہے، گیہوں کا جوس ہے۔ دیکھیں شراب بنتی کس سے ہے؟ بالکل سادہ شراب آپ کو طریقہ بنانا شروع نہیں کر دینا، اسلام میں وہ حرام ہے۔ کھجور یہ جو آپ افطاری میں روز کھاتے ہیں، اس کو عربی میں نبیذ کہتے ہیں،
اگر آپ 24 گھنٹے اس کو بھگو کر رکھیں تو اس کو پینا جائز ہے، شریعت میں اس کو پینا جائز ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد جتنی دیر یہ پانی میں رہے گی یہ شراب کی شکل اختیار کرتی جائے گی، اور اگر آپ 5-6 دن بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد پئیں تو پھر ٹن آپ ہو سکتے ہیں۔ تو جو سے، کھجور سے، جو سے، انگور سے تو شراب بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اسے پرہیز کرو، پرہیز کرنے کا مطلب حرام تو نہیں، شیطانی عمل بھی ہے، پلیت بھی ہے، اس سے بچو، پھر بھی اگر جائز ہے تو قرآن سمجھنے سمجھانے والوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک موضوع بیان ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو 7 لوگ تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ایک دسترخوان نازل فرما دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑی لاڈلی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، مطالبات کرتے رہتے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ حواری مسلمان ہوئے تھے ان کی کل تعداد 12 ہے۔ ان میں سے جن کے نام آئے ہیں وہ 4 ہیں، لوکا ہے، متی ہے، مرقس ہے، یہ یوحنا، یہ 4 تھے۔ انہوں نے انجیل بھی لکھی، یعنی ان چاروں کے نام سے انجیل بھی موجود تھی اس دور میں، بعد میں اس میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان آیا یا نہیں آیا صحیح حدیث تو موجود نہیں۔ امام شوکانی تو کہتے ہیں قرآن میں جب موجود ہے کہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دسترخوان آیا تھا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو حواری تھے انہوں نے جو اللہ سے دعا کی اللہ نے قبول کی۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ زمین آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اللہ نے واحد استعمال کی ہے، اور آسمان اللہ نے جمع استعمال کیے ہیں۔ 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، کیونکہ ہم زمین پر ہی رہتے ہیں تو زمین ایک ہے اس لیے یہ واحد استعمال ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر میں نے کیا بنایا؟ اندھیرا بنایا اور روشنی بنائی۔ ظلمات اندھیرے، النور روشنی۔ دوسرا معنی اگر آپ کریں گے تو یہ معنی ہو سکتا ہے جہالت، جہالت میں تاریکی ہوتی ہے۔ ایک روشنی یہ ہے اس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، ایک روشنی النور علم کی روشنی ہوتی ہے، بصیرت انسان کے اندر، فہم و فراست جس سے اس کو حق اور باطل نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ دونوں بنائے ہیں، اور یہ دونوں بنانے کے بعد انسان کو اس کی سوجھ بوجھ بھی عطا کر دی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے یہ حق کو اختیار کرے یا یہ باطل کو اختیار کرے۔ بڑا زبردست سورۃ الانعام کے اندر موضوع ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ ہونے کے، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کے بے شمار اس کے اندر دلائل موجود ہیں، دھمکیاں بھی موجود ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ہم اس صورت کا جو سب سے بڑا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے، 83 سے، اور وہ 88 میں ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا۔ پورے قرآن میں کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے؟ پورے قرآن میں کتنے پیغمبر؟ 25۔ اور جو مقام ہم ابھی پڑھنے لگے اس میں کتنے؟ 18 ایک ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یہ ادھر سے شروع ہو گئے، یہ پورے 18 آگے نام آ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات کیا کرتے ہیں؟ آخر میں بات فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو صحیح ہدایت دی تھی، یہ ہدایت پر تھے، ان کا راستہ سیدھا تھا، انبیاء تھے، نبی تھے، ان کی دعوت صحیح تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، عام بندوں کا نام نہیں لیا یہاں پر، 18 پیغمبروں کا، اور ان پیغمبروں کا دیکھیں اتنے بڑے بڑے، ہارون، یوسف، موسیٰ، سلیمان، ایوب، اسحاق، یعقوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیغمبروں کے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام،
इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया, मूसा व ईसा, ये सारे नाम लेने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वलौ अशरकू, अगर ये शिर्क करते लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो हम इनके आमाल बर्बाद कर देते। लहाबित अन्हुम, हम बर्बाद करते उसे, कानू यामलून, जो वो अमल करते थे। ये तो 18 पैगम्बर ये थे। हमारे पैगम्बर है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 में अल्लाह फरमाते हैं मिन कबी, ए नबी हम तेरी तो वही करते हैं जो आप से पहले वही की थी। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आप शिर्क करेंगे तो हम आपके भी अमल तबाह व बर्बाद कर देंगे। अंबिया से शिर्क नहीं होता, ना अंबिया शिर्क करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा क्यों किया? अल्लाह ने हमें समझाने के लिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ये मौजू बयान किया। तो हमें चाहिए कि हम तौहीद भी सीखें और शिर्क हो भी। हमारे यहाँ शिर्क कितना आम है। ये आपका महकमा औकाफ जिसने मरदमशुमारी की है, आपने कराची में देखा हो, जगह जगह बोर्ड लगे कराची को सही गिनो, कराची के हक दो। वहाँ पर मरदमशुमारी वालों ने यह भी बताया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 30,000 ऐसे मज़ारात हैं जहाँ पर उर्स होता है, महकमा औकाफ का उसके ऊपर इंतज़ाम इंसराम मौजूद है। कितने? 30,000। और वो क्या चीज़ें हैं? सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युजस्ससु क़ब्रा, कब्रों को पुख्ता ना बनाओ, वला युबना अलैहा, इनके ऊपर बिल्डिंगें, इनके ऊपर इमारत न बनाओ, वला युक़अदा अलैहा, इसके ऊपर जाबर बन के ना बैठो, ला युसल्ली अलैहा, और इसकी तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ो। कब्र को पुख्ता करना, उसके ऊपर मज़ा बनाना, मुजावर। बल्कि आजकल हमारे कुछ लोग फख्र महसूस करते हैं, कहते हैं हम गद्दी नशीन हैं, हम गद्दी नशीन हैं फलां दरबार के। अच्छा भाई, क्या हम मखदूम हैं? 9 लाख हमारी गोदड़ी है। तो बेचारा बहुत हो गया मखदूम अमीन फ़हीम, वो कहा करता 9 लाख हमारी गोदड़ी, यानी हमारे मुरीद जो है वो 9 लाख है और हम तालिब मौला के गद्दी नशीन हैं। तो भाई मुजावर बनना शरीयत में हराम है। कब्र को पुख्ता करना, उसके ऊपर बिल्डिंग को बनाना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप देखें। हम पाकिस्तान, फारसी का ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो पाक हो, यही माना है ना इसका पाकिस्तान। किसने नाम रखा था पाकिस्तान? खाना लिखा, वो भी फारसी लिखा हुआ। तो यहाँ पर शिर्क के अड्डे 30,000 हुकूमत सरपरस्ती में चलते हैं। हर मस्जिद से तौहीद बयान होती है। पाकिस्तान की कौन सी मस्जिद होगी जहाँ से तौहीद बयान ना होती हो? पाकिस्तान का कौन सा मिंबर मेहराब होगा जहाँ से शिर्क की मोहब्बत ना होती हो? तो फिर ये शिर्क क्यों है इतना ज्यादा? इसलिए ये अकीदे का मसला बड़ा बारीक मसला है, हमें इसको सीखना चाहिए। तौहीद की सही तारीफ हमें सीखनी चाहिए, शिर्क की सही तारीफ हमें सीखनी चाहिए। और अगर हम सबसे ज़्यादा अपनी हिफाजत किए करें किसी चीज़ से, तो वो शिर्क से हम बचने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सुन्नतों में ये सूरत पढ़ा करते थे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। जो बंदा ये सूरत कसरत से पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला एक है दानिस्ता है, क्या गैर दानिस्ता, गैर दानिस्ता बंदे से जो शिर्क हो जाता है वो अल्लाह माफ़ कर देता है। दानिस्ता शिर्क, और शिर्क की मुज़म्मत आपने देखी सूरह निसा में हमने पढ़ा था आयत नंबर 48 में, अल्लाह हर गुनाह माफ़ करेगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। सूरह अल माइदा में आया आयत नंबर 72 में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया और जहन्नम को वाजिब कर दिया। ये तीनों सूरतों के अंदर कितनी वज़ाहत से है। और उससे पीछे अगर आप जाएँ सूरह आल इमरान और सूरह बकरा के अंदर तो बड़ी तफसील के साथ वो पूरा सामरी वाला वाक़या था। तो लिहाजा हमें सबसे ज़्यादा शिर्क से बचना चाहिए और तौहीद को इख्तियार करना चाहिए। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ, तौहीद कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया एक मवाहिद बर्फा हो जाए, तौहीद परस्त
40 بندے وہ بھی توحید والے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ معاف کر دیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 بندہ وہ بھی توحید والا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور مشرک اگر فوت ہو جائے، سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی مومن کو اور کسی نبی کو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ دعا کرنے سے ہی منع کر دیا، قبول وہ پہلے بتا دیا میں شرک معاف ہی نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو چیز سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، وہ توحید ہے۔ جس سے بچنا چاہیے وہ شرک ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔